حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان، بہرائچ یوپی۔ سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ کے نام نامی کے وجہ سے کون ہے جو بہرائچ کے نام سے واقف نہیں ہے؟ اتہاس کے ہر زمانے میں بہرائچ کا نام ملتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے بعد بہرائچ کا نام تاریخ کے پنوں کی زینت بنا ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی اپنی فوجی طاقت کے ساتھ اتری ہندوستان کی سیاسی طاقتوں سے مورچہ لیتے ہوئے بہرائچ تک آ کر گھر جاتے ہیں۔ یہاں کے بھڑ کے راجاؤں نے آپس میں اکٹھا ہو کر ان سے جنگ کی اور 424 ہجری مطابق 1033 عیسوی میں 14 رجب بروز اتوار کو آپ بہرائچ میں شہید ہو گئے۔ آپ کا مزار بہرائچ میں بنا ہوا ہے اور دور دور سے لوگ آپ کے دربار میں آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ آج 1000 سال سے آپ کی درگاہ کی شہرت برابر قائم ہے۔ محمد شاہ تغلق اور فیروز شاہ تغلق دونوں آپ کے مزار پر حاضری دینے آئے اور آپ سے فیض یاب ہوئے۔ مسعود غازی کی پیدائش 15 فروری 1015 عیسوی مطابق 21 رجب 405 ہجری میں اجمیر میں ہوئی۔ سید سالار مسعود غازی سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں۔ آپ کے والد کا نام سید سالار ساہو غازی ہے اور آپ کی ماں کا نام ستر معلیٰ تھا، جو سلطان محمود غزنوی کی بہن تھیں۔ سید سالار ساہو غازی محمد بن حنفیہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں۔ سالار مسعود اسلام کی تبلیغ کے لیے دکشنی ہندوستان میں 11ویں صدی میں اپنے چاچا سالار سیف الدین اور استاد سید ابراہیم مشہدی بارہ ہزاری کے ساتھ آئے۔ سالار مسعود غازی کی عمر جب 11 سال ہوئی تو آپ اپنے ماموں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ اپنے ماموں کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ سومنات کی فتح کے بعد جب سلطان محمود غزنوی غزنی کو واپس ہوئے تو سالار مسعود ان کے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے دین اسلام کی شان کے لیے ہندوستان میں ہی رک گئے۔ ان کا اہم مقصد تبلیغ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا تھا۔ آپ اور آپ کے ساتھی دکشن بھارت گئے اور وہاں مقامی لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کیا۔ مانک پور بھی آپ گئے اور سید عزیز الدین کو ہردوئی بھیجا۔ گوپا مئو میں آپ کے ساتھیوں اور ہندوستانی راجاؤں کے بیچ ایک جنگ بھی ہوئی۔ آپ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ جلال الدین بخاری اور سید ابراہیم بارہ ہزاری کے ساتھ مل کر شہدا رشتہ داروں اور اپنے ساتھیوں کی قبریں بھی بنوائی۔ آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ بہرائچ کی آمد اور لڑائی۔ حضرت سالار مسعود غازی کے والد حضرت ساہو سالار سترک بارہ بنکی میں مقیم تھے، وہیں انہوں نے اپنا صدر مقام بنایا ہوا تھا۔ آپ نے وہیں وفات پائی اور تمام جیتے ہوئے علاقے کا صدر مقام سترک کو بنایا تھا۔ آپ کے والد کے وفات کے بعد بہرائچ تک کے مقامی باشندوں نے بغاوت کی۔ اس جنگ کی وجہ سے اس مقام کا نام بہرائچ یعنی خاص لڑائی کی جگہ پڑ گیا۔ سید سالار مسعود غازی زید پور بارہ بنکی بابا بازار رودولی ہوتے ہوئے ایودھیا پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رودولی میں آپ نے کچھ دنوں قیام کیا اور وہاں مذہبی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وہاں سے آگے روناہی پہنچے اور
یہاں ایک چھوٹا سا شہر سالار مسعود کے نام پر سالار پور کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ یہاں آپ کچھ دنوں تک مقیم رہے۔ ہندوستان میں پہلے اسلام کے جو فرمانروا ہوئے وہ حضرت سالار مسعود غازی تھے، جنہوں نے اس ملک کو فتح کیا اور بنارس، جونپور تک شہروں میں اپنے ماموں سلطان محمود غزنوی کے نام کا خطبہ و سکہ رائج کیا۔ شمالی بھارت کا رخ۔ حضرت سالار مسعود غازی مئی 1031 میں بھارت پر حملہ کرتے ہوئے دو جنرلوں امیر حسین عرب اور امیر واجد جعفر کے ساتھ 10,000 سے زیادہ سپاہیوں کی فوج کے ساتھ اتری بھارت میں حملہ کیا، اور جو آپ کے سامنے مقابلے میں آئے ان کو شکست دے کر آگے بڑھتے رہے۔ آپ کے چچا سالار سیف الدین، امیر بختیار، امیر سید عزیز الدین اور ملک برہان الدین اور ان کی فوجوں کو اپنے ساتھ لیا۔ آپ میرٹھ، قنوج، ملیح آباد ہوتے ہوئے ابھی بھارت کے میدانی علاقوں میں تیزی سے آگے بڑھتے رہے اور سترک بارہ بنکی پہنچے۔ کچھ مقامی راجاؤں نے آپ سے صلح اور امن کا معاہدہ کر لیا اور کچھ راجا آپ سے لڑنے کے لیے اپنی فوج لے کر آگے آئے اور میدان جنگ میں ہار کا منہ دیکھتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ملک فضل اور امیر حسن عرب مانے ہوئے شہسوار تھے، ان کو بنارس بھیج دیا اور سالار رجب سالار سیف الدین بہرائچ کی طرف گئے۔ حضرت سالار مسعود غازی کے ساتھی جو کہ بنارس تک پھیلے ہوئے تھے، اپنی اپنی جگہ دین اسلام کو فروغ دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اور پھر ان شہروں کی حکومت راجگان کو منتقل ہو گئی اور فیض آباد کی طرف آپ بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک دن آپ کو خواب کے ذریعے بہرائچ جانے کا حکم ہوا، اور آپ کا ارادہ فیض آباد جانے کے بجائے بہرائچ کی طرف ہوا اور اپنی فوج لے کر آپ بہرائچ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں خوب گھماسان کا رن پڑا۔ راجہ سہیل دیو حکمران تھا۔ بہرائچ میں کئی جنگ لڑی گئی اور حضرت سالار مسعود غازی فتح حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور کئی راجاؤں کی فوج اکٹھا ہوئی۔ اتہاس کے پنوں میں ملتا ہے کہ 21 راجاؤں کی فوج ایک ساتھ مل کر آپ سے لڑنے کے لیے آئی اور بہرائچ کے اس جنگل میں خوب زوردار لڑائی ہوئی۔ جب راجہ کو کامیابی نہیں ملی تو راجہ نے دیکھا کہ مسعود غازی سے جنگ سامنے سے نہیں جیتا جا سکتا، تو جس میدان میں لڑائی ہو رہی تھی وہاں پر رات میں لوہے کی کیلیں گڑوا دی گئی کہ جب دن میں اس میدان میں مسعود غازی اور ان کے ساتھی اپنے گھوڑوں سے آئیں گے تو گھوڑے زخمی ہو جائیں گے، اور یہ چال راجہ سہیل دیو کی کامیاب رہی۔ اور دوسرے دن جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں اترے اور راجہ کے فوج کی طرف بڑھنے لگے اور اس میدان سے گزر ہوا جہاں زہریلی کیل گڑی ہوئی تھی، تو آپ کے ساتھیوں کے گھوڑے زخمی ہونے لگے، اور جب گھوڑے زخمی ہو کر گرتے تو اس کے ساتھ اس کا سوار بھی گرتا، تو سواروں کے بدن میں بھی کیل ہے اور گھوڑوں کے جسموں میں بھی کیل گڑی ہے، جس سے آپ کے بہت سارے ساتھی زخمی ہو گئے اور اس طرح سے سواریوں کا بھی نقصان ہوا۔ پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھاتے رہے، اور یہ جنگ انارکلی تک پھیل گئی اور ہندو راجاؤں کے فوجی بھاگنے لگے۔ جب یہ چال بھی ان کی کامیاب نہ ہوئی تو ہندو راجہ سہیل دیو نے لڑائی بند کرنے کا اعلان کر دیا، اور جب لڑائی بند ہو گئی سید سالار مسعود غازی نے اپنے ساتھی شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کروایا، اور آپ اپنے ساتھی حضرت بابا برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سکندر دیوانہ، صاحب کمال درویش، خواجہ ابراہیم ادہم کے سلسلے سے تھے۔ سالار مسعود غازی کے عشق میں ہمیشہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیے رہتے تھے اور لشکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ یہ سلسلے سردار برہنہ پاؤں رکھتے ہیں اور محبوب کی سواری کے آگے آگے پیدل چلتے تھے۔ سالار مسعود کے مصاحبین میں سب سے زیادہ افضل تھے
حضرت سالار مسعود غازی کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دے کر کلچا پیڑ کے نیچے لٹا دیا اور حضرت سالار مسعود غازی حضرت بابا برہنہ کی گود میں لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی امی جان پھولوں کا ہار لے کر آپ کی طرف آ رہی ہیں اور پھولوں کا ہار آپ کے گلے میں ڈالا۔ آپ نے اپنی اماں سے کہا، امی جان، دشمن بہت خطرناک ہے۔ آپ کی اماں نے کہا، بیٹا گھبرانا نہیں، بہت جلدی تم ہمارے بیچ آنے والے ہو۔ ابھی آپ ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ اچانک آپ کے گلے میں سہیل دیو کا تیر لگا۔ راجا سہیل دیو اور اس کے ساتھی پیڑوں کے آڑ میں چھپ کر گھات لگا کر دھیرے دھیرے آپ کی طرف بڑھنے لگے اور جب قریب آ گئے تو دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور آپ کے تمام ساتھی بھی آرام کر رہے ہیں۔ کسی کی نظر سہیل دیو پر نہ پڑی اور سہیل دیو نے چھپ کر ایک تیر ایسا چلایا جو حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی گردن میں لگا۔ آپ زخمی ہو گئے اور دوسرا اور تیسرا تیر بھی اچانک آ کر آپ کے لگا۔ آپ حضرت بابا برہنہ شاہ کے گود میں شہید ہو جاتے ہیں۔ شہادت کی تاریخ 14 رجب دن اتوار عصر کا وقت ہو گیا تھا جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور ہندوستان کے شہید اعظم کہلائے۔ آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سہیل دیو اور اس کے ساتھی چھپ کر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی تلواریں کھینچی اور لڑائی کے لیے دوڑے۔ سہیل دیو کے کچھ ساتھیوں کو مار ڈالا۔ سہیل دیو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح سے حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مزار بھی بنایا۔ 1033 عیسوی مطابق 424 ہجری میں آپ نے اس فانی دنیا سے جنت الفردوس کو آباد کیا۔ آپ کے مزار پر لوگوں کا آنا جانا اسی زمانے سے شروع ہو گیا۔ آپ کے مزار سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد محمد شاہ تغلق اور فیروز شاہ تغلق دونوں آپ کے مزار پر حاضری دینے آئے۔ فیروز شاہ تغلق کی آمد کے موقع پر سید امیر ماہ نامی بزرگ کا نام آتا ہے۔ انہی بزرگ کے ساتھ میں سید سالار مسعود غازی کے مزار پر حاضری دی۔ سید امیر ماہ کے روحانی اثرات سے فیروز شاہ تغلق بہت متاثر ہوا اور اس نے حضرت سید سالار مسعود غازی کی مزار شریف کو اور درگاہ شریف کو تعمیر کرایا۔ فیروز شاہ تغلق کی تعمیر آج بھی موجود ہے۔ شاہی تعمیر جو درگاہ کی ہے وہ اسی زمانے کی ہے۔ ہندو مسلمان سب آپ کے درگاہ پر آتے اور آپ کو انیک ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی آپ کو بالا باچھا، کوئی بالا میاں، کوئی غازی میاں، کوئی غازی دولہا کہتا ہے۔